آیا کلیم اللہ کا دل روشن ہوا جس ذوفشانی سے، وہ جس کی آرزو بھڑکی جواب لن ترانی سے، وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، اور نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہی بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے، بروز حشر جب نفسا نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، یہ پاک پروردگار کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس باری تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی اور اپنے رسول کی سچی محبت پر اور پاک کتاب کی تکمیل کے موقع پر ہم سب کو اپنے پاک گھر میں جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے، اللہ اسے ہدایت کا، نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آخری ساعتیں ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، اور چند باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب کی آیتوں سے آپ حضرات کے سامنے گوش و گزار کروں گا۔ اس سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں ایک مرتبہ نذرانہ درود و عقیدت پیش کیا جائے، اور عقیدت محبت کا نذرانہ پیش اس طرح کریں کہ صرف 2-3 اشعار ہیں جنہیں میں گنگناؤں گا اور ان کے ساتھ میں درود ملا ہوا ہے، تو آپ جب بھی وہ میں درود پڑھوں میرے ساتھ مل کر وہ درود پڑھیں گے۔ نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم، نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم، یاد میں ان کی آنکھ ہے پورنم، یاد میں ان کی آنکھ ہے پورنم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، باغ جہاں کا حارث نامی، جس میں مٹائی رسم غلامی، باغ جہاں کا حارث نامی، جس میں مٹائی رسم غلامی، پھر سے سوارا گلشن آدم، پھر سے سوارا گلشن آدم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا، ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا، حسن تو عالم حسن مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، شہر نبی میں مر جاؤں ان کی غلامی
صلی اللہ علیہ وسلم. نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم، یاد میں ان کی آنکھ ہے پورنم. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. میرے رب نے اپنی ان آیات میں کیا بیان کیا؟ امام الانبیاء کا ایک فرمان عالی جس کا میں نے خطبے میں سہارا لیا. تاجدار مدینہ نے اپنی اس حدیث کے ذریعے سے اپنی امت تک کیا پیغام پہنچانا چاہا. چند باتیں اسی سلسلے میں عرض کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا. آئیے اس دنیا کے اندر جب میں نے اور آپ نے نگاہوں کو کھولا اور میں نے اور آپ نے اس دنیا کو جانچا اور پرکھا تو ایک ذہن اور ایک سوچ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں ڈالی گئی. میرا اور آپ کا ایک نظریہ بنایا گیا. نظریہ کیا بنایا گیا؟ اگر اس دنیا کو کامیاب بنانا ہے تو میری اور آپ کی سوچ یہ بنائی گئی کہ اس دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے دنیا میں عالی شان بنگلے بنا لو تو تمہاری دنیا کامیاب ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا کامیاب ہو جائے تو میری اور آپ کی سوچ یہ بنائی گئی کہ دنیا میں بڑی بڑی گاڑیاں خریدو، لمبے لمبے موبائل لے لو، ملکوں کی سیر کرو اور دنیا کی دولتیں اکٹھی کر لو اور اللہ تمہیں کوئی عہدہ دے دے، اللہ ایم پی ایم ایل اے بنا دے، اللہ تمہیں چیئرمین بنا دے. تو آج میرا اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ ہماری دنیا کامیاب ہو گئی. اللہ نے اگر ہمیں ڈاکٹر بنایا، اللہ نے انجینئر بنایا، اللہ نے وکیل بنایا، اللہ نے پروفیسر بنایا تو آج میرا اور آپ کا نظریہ یہ بن گیا کہ ہماری دنیا کامیاب ہو گئی. اگر یہ تمام تر چیزیں میرے اور آپ کے چاروں اور ہیں تو میرا اور آپ کا ماننا یہ ہے کہ دنیا کامیاب ہے. یہ تصور کہاں سے آیا؟ یہ ذہن کہاں سے آیا؟ یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ یہ رب کے قرآن نے تمہیں نہ دیا، میرے نبی نے یہ سوچ تمہیں نہ دی. یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ آئی مغرب سے، یہ آئی یہودیوں سے، یہ آئی عیسائیوں سے. ہم لوگوں نے اپنے اندھوں کی تقلید کرنی شروع کر دی، اندھوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا. ان لوگوں کا ماننا ہے دنیا، ہم نے دنیا کو اپنایا اور دنیا کی سوچ میں ڈھل گئے اور ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر دنیا کامیاب کرنی ہے تو بنگلے بناؤ، چاہے وہ حلال سے یا حرام سے. اگر دنیا کامیاب کرنی ہے تو لمبی گاڑیاں خریدو، چاہے وہ حلال سے یا حرام سے. اللہ تمہیں عہدہ دے دے، چاہے وہ حلال سے یا حرام سے. آج میری اور آپ کی سوچ یہ ہے اگر یہ تمام چیزیں مل گئی تو دنیا کامیاب ہے، ورنہ دنیا ناکام. یہ تصور رب نے تمہیں نہ دیا. اللہ کی قسم میرے رب نے تصور کیا دیا. میرے رب نے تو یوں فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. میرے رب نے تو یوں فرمایا ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. میرے اللہ نے تو یوں فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. اس دنیا میں عمارتوں کا مل جانا، دولت کا مل جانا، ڈاکٹری کا مل جانا، ملکوں کی سیر کرنا، آسمانوں کی بلندی کو چھونا یہ کامیابی کا مدار نہیں ہے. میرے رب نے فرمایا اللہ اگر راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو عالی شان بنگلے بیکار. اگر دنیا اللہ ناراض ہے تمہاری دنیا ناکام، تمہاری آخرت ناکام. اگر اس دنیا کی قدر و قیمت ہوتی اور کامیابی کا مدار اللہ اس دنیا کے اوپر رکھتا تو مجھے پیدا کرنے والے کی قسم کائنات کے نبی کو، پیغمبر اعظم کو، میرے تمہارے سچے نبی کو واقع برداشت کرنے نہ پڑتے. اللہ تبارک و تعالی آسمان سے جنتیں اتارتا، عالی شان باغیچے ہوتے، حور و غلما ہوتے، جنت کی سواریاں ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنت کے کھانے ہوتے، صبح کا کھانا الگ، شام کا الگ، دوپہر کا لباس الگ، شام کا الگ. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. ایک دن کا واقعہ میرے تمہارے سچے آقا کوہ صفا پر کھڑے ہیں، حضرت جبریل کا آنا ہوا اور جبریل نے میرے نبی کو ان الفاظوں میں سلام کیا. حضرت جبریل نے فرمایا ان السلام یقریک السلام یا نبی اللہ. سلام نے آپ کو سلام پیش کیا ہے. جب میرے نبی سے حضرت جبریل نے سلام کیا تو میرے نبی کی نگاہیں حضرت جبریل سے ٹکرائی اور جبریل نبی کے قریب میں آیا تو میرے نبی نے فرمایا اور جبریل تو سلام لے کر آیا لیکن تو نہیں جانتا آج 3 دن گزر گئے محمد کے پیٹ میں اور آل محمد کے پیٹ میں ایک لقمہ روٹی کا داخل نہ ہوا، ایک چوکا دانہ داخل نہ ہوا. جب میرے نبی
شکوہ ظاہر کیا حضرت جبریل سے تو آکاش والے کو پسند نہ آیا، آسمان والے کو پسند نہ آیا، آسمان گرجنے لگا، آسمان میں گرج اٹھی تو میرے نبی نے فرمایا او جبریل یہ تو بتا کیا قیامت تو نہیں آئی؟ یا نبی اللہ قیامت تو نہیں آئی، آسمان سے ایک فرشتہ چلا آ رہا ہے جو آج تک کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، اس کے ہمراہ اور فرشتے چلے آئے، ایک دشت لایا گیا، ریشمی رومال ڈالا گیا، دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ نے اس دشت میں رکھ کر بھیجی، اور اللہ نے حضرت جبریل کو متکلم بنایا، اور جبریل نبی کے قریب آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے دنیا کے تمام خزانوں کی چابیاں اس دشت میں رکھ کر بھیجی ہیں، اور اللہ یوں کہتا ہے میرے نبی سے کہہ دو اگر میرا نبی چاہے تو اللہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے گا، اللہ زمرد کا بنا دے گا، اللہ چاندی کا بنا دے گا، اور صرف بنائے گا نہیں، کائنات کا پیغمبر اعظم جہاں جہاں اپنا قدم رکھے گا یہ پہاڑ آپ کے ساتھ میں چلے گا، اگر میرا نبی زمین پر تھوکے گا اللہ اسے سونے کا ٹکڑا بنا دے گا، اللہ ہیرے کا ٹکڑا بنا دے گا، لیکن جبریل میرے نبی سے معلوم کر لو کہ میرے نبی کو غلامی والی نبوت چاہیے یا بادشاہت والی نبوت چاہیے۔ میرے نبی نے جبریل کو دیکھا تو جبریل کی نگاہیں پست تھی، اشارہ یہ تھا کہ عاجزی انکساری، تو میرے نبی نے فرمایا بل عبد الرسول، اے جبریل میرے رب تک پیغام پہنچا دو، مجھے بادشاہت نہیں، مجھے عالی شان سواریاں نہیں، مجھے عالی شان کھانے نہیں، مجھے غلامی والی نبوت چاہیے۔ تو جبریل نے کہا، اللہ نے فرمایا جبریل کہہ دو انی اوحیت الی الدنیا ان تمرری وتزیقی وتشددی علی اولیائی فیحب لقائی، میں نے دنیا سے کہہ دیا ہے میرے نیک بندوں پر سخت ہو جا، قیدی ہو جا، تنگ ہو جا، تاکہ انہیں میری ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے، اور میرے دشمنوں پر کھل جا، سنور جا، ستھری ہو جا، صاف ہو جا، تاکہ انہیں میری ملاقات کا شوق پیدا نہ رہے۔ اے جبریل کہہ دو میرے نبی سے اگر انہوں نے غلامی والی نبوت کو قبول کیا ہے تو فقر و فاقہ ان کے گھر چل کر آئے گا، اور اللہ کی قسم میرے نبی کے گھر میں فاقہ آیا، آل محمد کے گھر میں فاقہ آیا۔ ایک دن کا واقعہ، میرے تمہارے سچے آقا حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور ساتھ میں ایک غلام ہے حضرت عمران ابن حسین، حضرت عمران ساتھ میں، امام الانبیاء نے دروازہ کھٹکھٹایا اور یوں فرمایا فاطمہ میں تیرا ابا محمد رسول اللہ، میرے ساتھ میرا ایک صحابی رسول حضرت عمران ہے، ذرا اپنا دروازہ کھولو میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی سے حضرت جبریل حضرت فاطمہ نے فرمایا یا نبی اللہ آپ اندر آنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ایک صحابی رسول ہے، پردے کے لیے میرے پاس چادر نہیں، میں پردہ کس سے کروں گی؟ اپنی کالی کملی اندر پھینکو، اس کے بعد اندر بلاؤں گی۔ میرے نبی نے اپنی کملی کو اتارا، حضرت فاطمہ کو دے دیا، حضرت فاطمہ نے پردہ فرمایا، عمران کو الگ بٹھایا اور میرے نبی کو الگ بٹھایا۔ اب جیسے یہاں میرے نبی بیٹھے ہیں اور سامنے حضرت فاطمہ کھڑی ہیں، سچی بتاؤں جب ایک باپ اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے تو بیٹی کے دل میں جو خوشی ہوتی ہے اور بیٹی کے دل میں جو پیار چھلکتا ہے اور اس کی آنکھوں سے جو پیار اور سرور نکلتا ہے اسے ایک باپ یا ایک بیٹی محسوس کر سکتی ہے، دنیا کا کوئی آدمی محسوس نہیں کر سکتا۔ آج تاجدار مدینہ امام الانبیاء اپنی بٹیا کے گھر آئے اور میرے نبی نے فاطمہ کا چہرہ دیکھا اور فاطمہ نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، اللہ کی قسم میرے نبی دیکھ کر بھاگ گئے۔ میرے نبی نے دیکھا فاطمہ کی آنکھوں میں سرور نہیں، فاطمہ کی آنکھوں میں پیار نہیں، ان کے دل میں محبت نہیں، فاطمہ کے چہرے پر غم کے حالات، فاطمہ کے چہرے پر مایوسی۔ میرے نبی سمجھ گئے، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بیٹیا کیا بات ہے، آج میں تیرے گھر آیا، کیا تیرے دل میں خوشی کا اظہار نہیں، کیا تیرے دل میں پیار نہیں؟ حضرت فاطمہ دوڑ کھڑی تھی، قریب چلی آئی اور دوڑ کر آئی، میرے نبی کی دہنی جانب میں آ کر بیٹھی اور اپنے سر کو نبی کے سینے پر یہاں رکھ دیا، یہاں، اور آپ کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی۔ جب میرے نبی نے دیکھا فاطمہ کی آنکھ کے آنسو تو میرے نبی سے رہا نہ گیا، میرے نبی نے اپنی تھوڑی مبارک کو حضرت فاطمہ کے سر پر یوں رکھ دیا اور میرے نبی کی آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے گر گئے۔ امام الانبیاء کے طائف میں لوگوں نے پتھر مارے، آنکھ سے آنسو نہ نکلے، ہاں ہاں فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، ان کے آنسو نکل گئے۔ صرف 2 مرتبہ جب سے میرے رب نے اس دنیا کے نظام کو چلایا تب سے 2 مرتبہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک مرتبہ
जब इब्राहिम ने इस्माइल की गर्दन पर छुरी रखी और यूं फरमाया, मेरे पाक परवरदिगार, अगर इस्माइल की मोहब्बत मेरे दिल में ज्यादा हो गई थी तो तेरी मोहब्बत पर कुर्बान किए देता हूँ, और अगर कोई इम्तिहान लेना चाहता है तो इब्राहिम को कामयाब कर दे। ये वो अल्फाज थे कि आसमान के फरिश्ते रोने लगे। और दोबारा जब ताइफ की गलियों के अंदर जालिमों ने नबी को पत्थर मारे, और नबी कभी बाएं बचे हैं, कभी नबी दाएं बचे हैं, और गुलाम कहता है कि मैंने नबी की जूतियां उतारनी चाहिए तो लोथड़ा बन चुका था, आपकी जूतियां उतर ना सकी। और मेरे नबी को जब होश आया, मेरे नबी को करार आया, तो मेरे नबी की आंख में आंसू न थे बल्कि ज़बान पर दुआ थी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को समझ देना, अल्लाह इन्हें हिदायत देना, ये मुझे जानते नहीं है। ये वो अल्फाज थे कि आसमान के फरिश्तों की चीखें निकली, उनकी आंख से आंसू निकले। अंदाजा तो लगाओ, ताइफ की गलियों में पत्थर खाए लेकिन आंख का आंसू न निकला। उहद के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद, आंख के आंसू न निकले। लोगों ने तलवार मारी, आपके कांधे में गड़ गई, आपकी आंख के आंसू न निकले। और आज जब मेरे नबी ने अपनी बेटी का गम देखा तो इमामुल अंबिया से बर्दाश्त न हो सका। इंसान अपना गम सह लेता है, औलाद का गम बर्दाश्त नहीं, अपना दुख सह लेता है, औलाद का दुख नहीं बर्दाश्त होता। अपने सर का दर्द बर्दाश्त करेगा, औलाद के पेट का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी चीख, उसकी आह, अल्लाह की कसम ये दिल पर लगती है, दिल पर। मैं कुछ दिनों पहले कश्मीर गया था, मेरी बच्ची थी एक छोटी, वो मेरे दोस्त की बिटिया ने उसे लिया हुआ था, वो अचानक पानी में गिरी तो मैं 6-7 फीट की पहाड़ी पर ऊपर खड़ा था, ऊपर से नीचे कूद गया। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, मैं जानता था ये डूब नहीं सकते, लेकिन ठंडा बड़ा होता है पानी, तो मैंने सोचा ठंड लग जाएगी, वहां से मैं नीचे कूद गया। ये तस्वीर बना किया कि आखिरकार मेरी चोट लगेगी, टांग टूटे, हाथ टूटे, और उसके बाद बच्ची को बाहर निकाला। तो जब मैंने ये वाकया पढ़ा तो मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे पाक परवरदिगार, एक 4 महीने की बच्ची के लिए मैंने इतनी दूर से छलांग लगाई, और जब मेरे नबी ने अपनी बिटिया की आंख के आंसू देखे होंगे और सीने पर रखकर हजरत फातिमा रोई होंगी, तो मेरे नबी के दिल का आलम क्या हुआ होगा। मेरे बेटी जब छोटी होती है तो प्यार ज्यादा नहीं होता, जब बिटिया बड़ी होती जाए उसकी हरकतें, उसका पानी लाना और उसका पंखा करना और उसका झूला झूलना, और उसके बाद बाप को खाना देना, बाप के लिए पानी का भरना, अल्लाह की कसम कभी उसके सर का दबाना, कभी उसको हवा करना, ये वो अदाएं होती हैं, ये वो बातें होती हैं कि बाप के दिल में मोहब्बत भर जाती है। मेरे नबी ने वो मंजर देखा होगा कि कभी फातिमा पानी का गिलास लेकर आए, कभी नबी को हवा करे, कभी नबी को पंखा करे, कभी नबी पाक अलैहिस्सलाम का बिस्तर बिछा दे। ये वो अदाएं थी कि मेरे नबी का दिल भरा होगा, मेरे नबी के दिल में प्यार उजागर हुआ होगा। आज जब हजरत फातिमा ने अपने बाप के सीने पर सर रखकर आंख से आंसू निकाले होंगे तो अल्लाह की कसम मोहम्मद के दिल पर क्या गुजरी। मेरे नबी ने फरमाया, बिटिया बात क्या है, इधर हजरत फातिमा की आंख के आंसू, इधर मेरे नबी की आंख के आंसू, फातिमा के रुखसार से बहकर नीचे। मेरे नबी ने फरमाया, बिटिया बात क्या है, क्या अली ने डांटा है, क्या अली ने सख्त अल्फाज कहे हैं? फरमाया, नहीं आका, अली तो बड़ी इज्जत करता है, अली तो बड़ी तकरीम करता है। जहां उसके दिल में यह ख्याल है कि मैं उसकी बीवी हूँ, वो ज्यादा ये समझता है कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। आका अली ने कुछ न कहा तो मेरे नबी ने फरमाया, बिटिया तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए, ये तू रोना शुरू क्यों कर दिया? हजरत फातिमा ने फरमाया, अब्बा जान या रसूलुल्लाह, क्या बताऊं, कई दिनों का फाका था, जब आपका चेहरा सामने आया तो फातिमा का दिल बर्दाश्त न कर सका, आपके करीब में आकर बैठ गई, रोना शुरू कर दिया। आका पहले फाका था, भूख थी, रोटी ना मिली, बर्दाश्त कर लिया। या रसूलुल्लाह, आज कई दिनों से बीमार हो, सर में दर्द है, बुखार का आलम है, या रसूलुल्लाह दवाई की कोई नहीं मिली। जब मेरे नबी ने ये सुना तो मेरे नबी का दिल भर गया। अल्लाह की कसम, अगर आज का बाप होता तो बिटिया का हाथ पकड़ता और इन कहता, चला दवाई मैं दिलवा दूं, खाना मैं खिलवा दूं, लेकिन नहीं, रिश्तों की अजमत सिखानी है। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरी बिटिया, अगर मेरे नबी हाथ पकड़ कर ले जाते और फातिमा को लेकर दवाई दिलवाते तो अली एहसास कमतरी का शिकार होता। आज का बाप तो कह देता, अरे किस फक्कड़ के यहाँ शादी कर दी, किस ठल्ले के यहाँ शादी कर दी, अरे ये मेरा नबी है, रिश्तों की अजमत सिखाई। मेरे नबी ने फरमाया, बिटिया अगर तेरे घर में
فاقہ ہے تو علی کا گھر تیرا گھر ہے. اگر تیرے گھر میں تندرستی ہے تو علی کا گھر تیرا گھر ہے. اگر تیرے گھر میں خوشحالی ہے علی کا گھر تیرا گھر ہے. اگر تیرے گھر میں بیماری علی کا گھر تیرا گھر ہے. اے فاطمہ صبر کر صبر کر صبر کر. اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنایا اور پھر دلاسا دیا اور یہ فرمایا بیٹیا اگر تیرے گھر میں فاقہ ہے تو صرف تیرے گھر میں نہیں ہے, تیرا باپ بھی کوئی شاہی ٹکڑے نہیں توڑتا. آج 4 دن گزر گئے تیرے باپ کے پیٹ میں لقمہ روٹی کا داخل نہیں. سچی بتاؤ اگر دنیا کی قدر ہوتی تو کیا میرا اللہ ان کے گھر میں یوں فاقے لاتا؟ لیکن میرے نبی نے فرمایا فاطمہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ, اللہ کو راضی کر. یہ دنیا کام آنے والی نہیں ہے. یہ دنیا ملے نہ ملے, فاقے ملے برداشت کر لے, بیماری ملے برداشت کر لے, عزت ملے نہ ملے, دولت ملے نہ ملے, سواریاں ملے نہ ملے, گھر ملے نہ ملے. فاطمہ اپنے رب کو راضی کر. اگر رب راضی ہے تو دنیا بھی کامیاب ہے, آخرت بھی کامیاب. ایک دن کا واقعہ, میرے تمہارے سچے آقا اپنی آرام گاہ میں بستر پر آرام کرتے ہیں. حضرت فاطمہ چلی آئی. حضرت فاطمہ سامنے سے آئی, امام الانبیاء کھڑے ہو گئے, استقبال کیا, اپنے سینے سے لگایا, فاطمہ کی پیشانی کو چوما دیا, بوسہ دیا اور اس کے بعد اپنے قریب میں بٹھلایا اور یہ فرمایا بیٹیا تو کیوں چلی آئی, مجھے بتاتی میں چلا آتا. فرمایا نہیں ابا آج میں آپ کو تحفہ دینے آئی ہوں. میرے نبی نے فرمایا بیٹیا تو اپنے باپ کو کیا تحفہ دینے آئی ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان آج علی کما کر لائے تھے, میں نے اس سے آٹا منگایا اور اس کے بعد اس سے کوٹا اور میں نے روٹیاں بنائی. آقا ایک روٹی علی کے حصے میں آئی, دوسری روٹی اٹھائی میں نے حسن کو دے دی, ایک حسین کو دے دی, ایک سائل آیا مانگنے والا میں نے وہ چپاتی اٹھائی اللہ کے فقیر بندے کو دے دی. ایک روٹی بچی تھی, ایک چپاتی بچی تھی. جب میں نے لقمہ توڑا تو میرے دل میں خیال آیا میرے ابا بھی بھوکے ہوں گے, امام الانبیاء بھی بھوکے ہوں گے. اس تصور نے مجھے وہ روٹی کھانے نہ دی. میں نے اس روٹی کے 2 حصے کیے, ایک روٹی تو میں نے کھا لی اور آدھی چپاتی لے کر آپ کے دربار عالیہ میں چلی آئی. اور حضرت فاطمہ نے اپنے دوپٹے کے پلو کو کھولا, آدھی روٹی کو نکالا, امام الانبیاء کو پیش کر دیا اور میرے نبی نے جب وہ روٹی کا لقمہ لیا وہ آدھی چپاتی لی تو میرے نبی کی آنکھ سے آنسو چھلکے اور یوں فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تھے تیرے باپ کے پیٹ میں لقمہ روٹی کا داخل نہیں ہوا تھا. یہ حال آیا میرے نبی پر, لیکن میرے نبی نے فرمایا سوچ بناؤ اللہ راضی ہو جائے. دنیا کا ملنا یہ کامیابی کا مدار نہیں ہے. اللہ راضی ہے چاہے وہ بنگلہ دے دے یا پھر جھوپڑا دے دے, اللہ راضی ہے چاہے وہ عالی شان سواریاں دے دے یا پیدل چلا دے, اللہ راضی ہے چاہے وہ عزت دے دے یا ذلیل کر دے, اللہ راضی ہے چاہے پھر وہ دولت دے دے یا فقیر بنا دے, اللہ راضی ہے چاہے وہ ڈاکٹر عالم بنا دے یا پھر جاہل بنا دے. اللہ اگر راضی ہے تو چاہے وہ ملکوں کی سیر برقرا دے یا اللہ ایک کونے میں بٹھا دے, اللہ راضی ہے تو چاہے وہ اولاد دے دے یا اولاد کو چھین لے, اللہ کی رضامندی اصل ہے. میرے پیاروں صحابہ کی زندگیاں اٹھاؤ, انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا, اپنے رب کو منایا. اللہ کی قسم ان کے گھر میں مال نہ تھا, ان کے گھر میں دولت نہ تھی. چلے جاؤ مدینے کی گلیوں کے اندر صفہ چبوترا کا رہنے والا نبی کا ایک غلام, اے ہائے حبشہ کا رہنے والا, اور حال یہ ہے کہ ناک بھی چپٹی, ہونٹ بھی موٹے, رنگ بھی کالا, خاندان بھی اعلیٰ نہیں اور چہرہ شکل صورت بھی اعلیٰ نہیں. اے ہائے غربت کا عالم تو یہ تھا کہ ایک ہی چادر تھی, اگر پاؤں ڈھانپتا ہے تو سر کھل جاتا ہے, اگر سر کو ڈھانپتا ہے تو پاؤں کھل جاتا ہے. یہ صفہ چبوترا کا رہنے والا کون صحابی ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, نبی کا ادنا غلام, لیکن قربان جاؤ سوچ یہ بنائی اللہ راضی ہو دنیا ملے نہ ملے. تو ایک دن کا واقعہ, میرے تمہارے سچے آقا سحری تناول فرماتے ہیں, رمضان کا مہینہ نہیں, میرے تمہارے آقا ہر پیر کو ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے نفلی. میرے نبی نفل روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں ہے حضرت علی, ساتھ میں ہے حضرت ارباد ابن یاسر, یہ تینوں حضرات سحری تناول فرماتے ہیں. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اذان دینے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں صبح کا وقت سحری کھا رہے ہیں. علی بھی, امام الانبیاء بھی, حضرت ارباز بھی, بکرے کی سری بنی ہے, مزہ آ رہا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آواز دی یا رسول اللہ السلام علیکم, میں آپ
اتر چڑھا اور دونوں انگلیاں کانوں میں ڈالی. اذان دینے والا تھا کہ دل میں خیال آیا پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا چھوڑا یا نہیں, علی نے کھانا چھوڑا یا نہیں, ارباز نے کھانا چھوڑا یا نہیں. چلو اذان بعد میں دوں گا, پہلے ایک نظر ڈال کے چلا آؤ. یہ بلال واپس چلا آیا, اذان کے الفاظ کو نہ دہرایا اور نبی کے حجرے میں آیا. آ کر دیکھتا کیا ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں لقمہ, ارباز کے منہ میں لقمہ اور امام الانبیاء پلیٹ میں لقمہ بنا رہے ہیں. جب میرے نبی کو پلیٹ میں لقمہ بنا کر حضرت بلال نے دیکھا تو بلال سے برداشت نہ ہوا, اپنے جذبات پر قابو نہ رہا اور بلال نے قسم کھائی. بلال کہنے لگا یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحت, یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحت, یا رسول اللہ واللہ لقد اسبحت. بلال نے کہا آقا اللہ کی قسم صبح ہو چکی ہے. جب بلال نے قسم کھائی تو نبی لقمہ یوں بنا رہے تھے, پلیٹ میں لقمہ وہیں چھوڑ دیا اور ہاتھ پیچھے یوں کر لیے اور یوں فرمایا بلال تیرا بھلا ہو, ابھی اذان نہیں ہوئی تھی, ابھی صبح صادق نہیں ہوئی تھی, ابھی صبح کا وقت نہیں ہوا تھا. او بلال جب تو نے قسم کھائی تو آسمانوں پر میرے رب نے فرمایا میرے بلال نے قسم کھا لی ہے, اے جاؤ آج دن کو پہلے طلوع فرما دو. میرے بلال کی زبان چھوٹی نہ ہو, میرے بلال کی زبان چھوٹی نہ ہو جائے. اللہ کی قسم اندازہ تو لگاؤ, ایک بلال ادنا صحابی, نہ مال کا مالک, نہ دولت ہے, نہ شہرت ہے, نہ گاڑیاں ہیں, نہ سواریاں ہیں, نہ دولت, نہ کچھ, اللہ نے کچھ نہیں دیا لیکن ایک سوچ دی تھی, ایک نظریہ دیا تھا, کیا اللہ راضی ہو جائے. تو جب میرے بلال نے یہ سوچا کہ میرا رب راضی ہو تو میرے رب نے کائنات کو بلال کے قدموں میں ڈال دیا. ارے جاؤ آج دن کو پہلے طلوع فرما دو, بلال کی زبان چھوٹی نہ ہو. میرے نبی نے فرمایا بلال جب تم نے قسم کھائی تو آسمانوں پر میرے رب نے فرشتوں سے کہا آج دن کو پہلے طلوع فرما دو. اگر پوری دنیا کی بادشاہت مجھے اور آپ کو دے دی جائے, اللہ کی قسم بتاؤ کیا دن ایک منٹ پہلے نکال سکتے ہو؟ لیکن جب سوچ بنی فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, اللہ تو راضی ہو جائے, اللہ تو راضی ہو جائے, اللہ تو راضی ہو جائے, تو اللہ کی قسم کائنات بلال کے قدموں میں آ گئی. میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں دنیا کو کامیاب بنانا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو, اپنے نبی کو راضی کرو. آج ان عیسائیوں کے پیچھے چل کر, ان یہودیوں کی سوچ کو اپنا کر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو برباد کر ڈالا, ہم لوگوں نے اپنے آپ کو رب سے دور کر دیا, اپنے نبی کی سوچ سے دور کیا, اپنے نبی کے پیغام سے دور کیا. یہی وجہ ہے آج ہماری شکلیں, آج ہماری صورتیں, آج ہماری زندگیاں, آج ہمارے دل نبی پاک علیہ السلام کے مطابق نہیں بلکہ بغاوت میں چلے آئے. میں تو زیادہ کچھ نہیں کہتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا آج گلی کا کتا, گلی کا سور بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوگا. میرے پاک پروردگار تو نے مجھے جانور تو بنایا لیکن نبی کا باغی نہ بنایا, نبی کا دشمن نہ بنایا. آج مسلمان اپنے نبی سے دشمنی کرنے لگا. ایک اللہ والے نے امام الانبیاء کو خواب میں دیکھا, دیکھتا کیا ہے کہ آپ کی آنکھیں سوجی ہیں, آپ کی آنکھوں میں لالی ہے. ایک عالم دین کے پاس آیا اور یہ معلوم کرنے لگا مجھے یہ تو بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے. عالم دین نے بتایا آج امت کے احوال, آج امت کی حالت, آج امت کے اعمال ایسے ہیں کہ جب نبی کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں تو آپ سے رہا نہیں جاتا, آپ کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی آنکھوں میں لالی آ گئی, آپ کی آنکھیں سوج گئی. میرے نبی جب دنیا میں رہے تو اس امت کے غم نے سونے نہ دیا, پوری رات گزر جاتی اور نبی کی آنکھ کا آنسو بند نہ ہوتا. آج قبر اثر کے اندر آپ آرام کرتے ہیں تو آج میرے تمہارے اعمال نبی کو چین سے سونے نہیں دیتے, اور کل قیامت کا میدان ہوگا کل بھی میری تمہاری فکر میرے نبی کو چین سے رہنے نہ دے. اللہ ہر نبی کو ایک اعزاز دے گا قیامت کے میدان, ہر نبی کو ایک نور کا ممبر ظاہر ہوگا. اللہ آدم سے فرمائے گا آدم آ جاؤ, یہ نور کا ممبر تمہارا. اللہ کی قسم امام الانبیاء میری وجہ سے, آپ کی وجہ سے, اس گناہگار امت کی وجہ سے اللہ کے دیے ہوئے اعزاز کو واپس کر دیں گے. اللہ یہ اعزاز میں قبول نہیں کرتا. اللہ فرمائے گا آدم آ جا, یہ نور کا ممبر تیرا. آدم آئیں گے اور نور کے ممبر کے اوپر بیٹھ جائیں گے. ایک دوسرا نور کا ممبر ظاہر ہوگا. اللہ کہے گا شیش آ جا, یہ نور کا ممبر تیرا. اللہ کہے گا آ جا ابراہیم, یہ نور کا ممبر تیرا. یعقوب یہ تمہارا. اسحاق
یہ تمہارا، موسیٰ یہ تمہارا، عیسیٰ یہ تمہارا، لوط یہ تمہارا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس سارے پانی میں آئے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک نبی کو ان کی شان کے مطابق ایک نور کا ممبر دے گا، جس نور کے ممبر کے اوپر وہ نبی جلوہ افروز ہوگا۔ ہر ایک نبی آئے گا، نور کے ممبر پر بیٹھ جائے گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، ہر ایک نبی کو نور کا ممبر ملا اور نور کے ممبر پر بیٹھ گیا۔ اللہ نے شان دکھائی، یہ ہے میرے انبیاء، یہ ہے میرے انبیاء، یہ ہے میرے چنیدہ بندے، آج جنہیں میں نے نور کا ممبر دیا۔ آدم بھی بیٹھے، شیش بھی بیٹھے، ابراہیم بھی بیٹھے، موسیٰ عیسیٰ بیٹھے، یعقوب بیٹھے، ہر ایک نبی بیٹھا ہے۔ سب سے آخر میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل، سب سے بہتر ایک نور کا ممبر ظاہر ہوگا جو اللہ کے عرش کے برابر میں لگا ہوگا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اللہ کے عرش کے برابر میں لگا ہوگا۔ اب میرا رب فرمائے گا یا حبیبی ادن منی، میرے محبوب میرے قریب آ جا، اور یہ نور کا ممبر تمہارا ہے، اس نور کے ممبر کو قبول کر لو۔ اللہ کے نبی کو لایا جائے گا، اللہ کے نبی فرمائیں گے پاک پروردگار یہ تیرا نور کا ممبر میں محمد ابن عبداللہ قبول نہ کروں گا، تو میرا اللہ کہے گا اے محمد میں نے آدم کو دیا قبول کیا، شیش کو دیا قبول کیا، آپ کے باپ ابراہیم کو دیا قبول کیا، موسیٰ عیسیٰ کو دیا قبول کیا، آ جاؤ آ جاؤ، یہ نور کا ممبر تمہارا ہے، اس نور کے ممبر پر تم بیٹھ جاؤ۔ امام الانبیاء فرمائیں گے اللہ مجھے ڈر لگتا ہے، اور میرا رب کہے گا او میرے پیارے نبی تجھے کس بات کا ڈر ہے؟ میں نے تیری قرآن میں قسمیں کھائیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میں نے تیری رسالت کی قسمیں کھائیں، یاسین والقرآن الحکیم، تیری بزرگی کی قسمیں کھائیں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، میں نے تیری چال کو ذکر فرمایا، ویمشی فی الاسواق، میں نے تیرے چلنے کا ذکر کیا، میرے تیرے اٹھنے کا ذکر کیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، میں نے تیرے رات کے اٹھنے کا ذکر کیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میں نے تیرے کھانے کا ذکر کیا، تیرے اٹھنے کو، تیرے بیٹھنے کو، تیرے چلنے کو، تیری نمازوں کو، تیری نشست کو، تیری برخاست کو میں نے قرآن کی آیت بنایا، قرآن کا حصہ بنایا، تیرے شجرے کو، تیرے نسب نامے کو میں نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ محمد سے لے کر آدم تک اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں اتارا جس کے شجرے کو آدم تک محفوظ کیا گیا ہو۔ اللہ نے